ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة لرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارک کے اختتام پر گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک ماہ کے نہایت عمدہ بہترین تربیتی کورس کہ جو شہوانی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے کے لیے انسان کو مجاہدے کا خوگر بنانے کے لیے
مقصود تقویٰ ہے کہ اللہ کے بندے صاحب تقویٰ بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے، گناہوں سے اور چھوٹی بڑی خطاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کا عادی کر دیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کی بنیاد بھی تقویٰ، فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ تمام عبادات، خواہ روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یا دیگر عبادات یا نیکی کے کام ہیں، ان سب عبادات اور سب امور کا مطلوب و مقصود اور حاصل بھی تقویٰ۔ معنی یہ کہ اللہ سے ڈر کر اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی کو ترک کرنے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنے اور اس سے بچنے کا نام تقویٰ۔ بالکل آسان اور سیدھے سادے الفاظ میں یہ تعریف ہے۔ اور جب تقویٰ کے یہ لوازمات کہ خوف الہی کا پیدا ہو جانا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھنا، اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا اور بچنے کی کوشش کرنا، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو احساس گناہ کے ساتھ اس کے وبال کو محسوس کرنا اور اس کو ترک کرنا اور اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقویٰ کے بنیادی لوازم۔ جب یہ چیزیں بندہ مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، ان کا تعلق باطن سے بھی ہے، ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، ان کا تعلق عمل سے بھی ہے، ان کا تعلق فکر سے بھی ہے، اور اس کا تعلق سوچ اور برے دماغ کے ساتھ، یہ سب جب رابطے آپس میں ملتے ہیں تو تقوی کے ضابطے معرض وجود میں آتے ہیں۔ سننے میں اور کہنے میں یہ لفظ جتنا خفیف ہے، ہلکا، لوازمات اور تقاضوں کے لحاظ سے اتنا ہی بھاری ہے، بوجھ۔ اور پھر اللہ نے اسی لیے اس کا اجر بھی سب اجروں سے بڑا اجر رکھا، اور یہ وہ چیز ہے جو بظاہر لفظ کے لحاظ سے بڑی خفیف، بڑی ہلکی نظر آتی ہے، یہ صاحب تقویٰ بندہ اور متقی بندہ، لیکن ان لوازمات کو کہ جن کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، اگر ان لوازمات کے ساتھ تقوی کو نفی کر کے، تقوی کو جوڑ کر ان لوازمات کی روشنی میں تقوی کو مفہوم کو سامنے رکھا جائے تو پھر اگر آپ ترازو قائم کر لیں اور ترازو کے ایک پلے میں دنیا و ما فیہا کی دولتیں ناز و نام رکھ لیں اور دوسرے پلے میں تنہا تقویٰ رکھ لیں تو اللہ کی نگاہ میں پلڑا تقوی والا بھاری ہوگا، اور دنیا کی تمام لوازمات اور نعمتوں اور عیش و عشرتوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اسی لیے جو آیات میں نے تلاوت کی، پہلے ذرا ان کا ایک سرسری سا سادہ سا ترجمہ اور اس توازن اور اس موازنے کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ان پسندیدہ چیزوں، فرمایا عورتوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، سونے اور چاندی اور مال و دولت کے ڈھیروں کے ساتھ ہم نے انسان کے لیے دنیا کی زندگی کو پرکشش بنایا، دنیا کی زندگی کو مسید بنایا. عورتوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے ساتھ، والخیل المسومہ، نشاندار، خوبصورت و عمدہ، رنگ برنگے، پلے ہوئے، تر و تازہ، دوڑنے والے نسلی اعلیٰ قسم کے گھوڑوں کے ساتھ، مال اور مویشی کے ساتھ، والانعام، اور چوپاؤں کے ساتھ، والحرث، کھیتیوں کے ساتھ، کھیت، مربے، جاگیریں، باغ، کھلیان، یہ سب چیزیں. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا کی زندگی کا سامان، یہ ہے دنیا کی زندگی کا سامان. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک کوئی اور ہی چیز ہے کہ جو ان چیزوں سے مختلف چیز ہے. اللہ کے ہاں ایک اور نعمت ہے جو تمہاری ان نعمتوں کے معیار سے ایک مختلف معیار رکھتی ہے. اللہ وہ کون ہے؟ کون سی وہ نعمت ہے؟ کون سی وہ چیز ہے؟ فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے آؤ لوگوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان سب چیزوں سے بہتر چیز کی، ان سب نعمتوں سے بہتر نعمت کی، ان سب اشیاء سے بہتر شے کی، ان سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک جو بہتر چیز ہے، لیکن سن لو ہے کس کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ نعمت ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب تقوی ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب تقوی لوگ ہیں، ان کے لیے ہے. اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا جنات، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. فرمایا یہ دنیا کی سب نعمتیں ایک طرف، لیکن جو شخص اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی ان نعمتوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ٹھکرا دیتا ہے، اے میرے حبیب ایسے صاحب تقوی لوگوں کو کہیے کہ دنیا میں تمہاری آزمائشوں، تکلیفوں، تنگی، ترشی، فقر و فاقہ کے ساتھ جو اللہ کی خوشنودی کو جو تم نے حاصل کیا ہے، اب اللہ اس کے بدلے تمہیں وہ جنتیں عطا کرتا ہے کہ جن جنتوں کی نعمتیں سدا بہار نعمتیں ہیں، جس جنت کے اندر نہ موت آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ اس جنت کی نعمتوں کا انتظار ہوگا، نہ کسی وقت وہ ضائع ہوں گی، نہ کسی وقت وہ چھینی جائیں گی، نہ ان میں سے کسی وقت نکالا جائے گا، نہ جنت کے موسم بہار میں کبھی خزاں آئے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے پربہار باغات جنات کے اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور ان کے نیچے دودھ کی، شہد کی، ٹھنڈے میٹھے خوشگوار خوشبودار مشروبات کی نہریں جاری ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں وہ وفادار اور تابعدار بیویاں پاکیزہ حوروں کی صورت میں عطا کرے گا کہ جن کی پاکیزگی کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہے کس کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، للذین اتقوا عند ربہم، ان کے لیے کہ جو اللہ سے دنیا کے اندر ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. شاید اس طرح بھی بات سمجھ میں نہ آتی. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ عام طور پہ بہت بڑا سنا جاتا ہے، لیکن تقوی کے حقیقی مفہوم تک رسائی یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے. حدیث پاک میں مشکات کے کتاب البیوع میں پہلے ہی بات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ بیان کرتی ہے
صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے پتا نہیں کیا بتاؤ، میں نے تو سمجھا تو غلام کی حیثیت سے جو مقررہ خراج مجھے دیا کرتا تھا یہ وہی ہے، لیکن تو نے اب یہ سوال کر کے مجھے حیرت و تعجب میں ڈال دیا، بتا وضاحت کر یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ غلام کہنے لگا کہ دور جاہلیت کی بات ہے، ایک دفعہ مجھے ایک آدمی ملا اور میں نے اسے یوں ہی لٹکل بچوں کے ساتھ کوئی غیب کی خبریں بتائی، جس طرح نجومی فال کی غیب بتانے والے 2 پوچھو 100 پوچھو، جو چاہو 100 پوچھو ہوتے کہ نہیں پوچھ۔ اس نے پوچھا، میں نے یوں ہی اٹکل پر کام تو سارا اٹکل بچوں سے ہوتا ہے، کیونکہ غیب کی خبریں اللہ کے سوا، غیب کی خبریں اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر اللہ جن اپنے مقرر بندوں کو وحی کے ذریعے غیب کی خبریں بتا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اگر کوئی کہے نہیں کہ میں جو چاہو پوچھو بتا سکتا ہوں، یہ غلط ہے، عقیدے کے خلاف۔ خیر، تو میں اسے یوں ہی اٹکل بچوں سے بات کہہ دی، خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ میری وہ بات سے ہی ثابت ہوتا ہے نا، ایسے بیٹی یا بیٹا دونوں میں سے ایک تو ہوگا ہی، یا بیٹی یا بیٹا، ایک دفعہ صحیح ایک دفعہ غلط، 2 دفعہ درست 2 دفعہ صحیح، 2 دفعہ غلط ہو ہی جاتا ہے۔ تو میں نے یوں ہی اٹکل بچوں اور اندازے سے بات بتائی، وہ بات صحیح ہو گئی۔ اس نے شرینی کے طور پر یہ توشہ مجھے دیا ہے اور میں نے بلا کے آپ کو دیا، آپ نے کھا لیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ تو نے مجھے حرام کھلایا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ فوراً سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے کہہ کی، اور جو بھی کھایا تھا اسے کہہ کے ذریعے اگل دیا، جو کچھ نگلا تھا اسے کہہ کر کے اگل دیا۔ ابو بکر یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جائے، یہ ہے تقویٰ۔ جو کھاؤ سوچ سمجھ کے کھاؤ کہ حرام تو نہیں کھا رہے، کسی کا حق تو نہیں کھایا جا رہا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے اس کے مال کو ہضم تو نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر، اس کی آل و عیال پر، اس کی اولاد پر رزق حلال اور رزق حرام اپنے اپنے انداز میں بڑی شدت اور بڑی قوت کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حرام مال کھایا ہوا، حرام کمائی کھائی ہوئی جب جسم میں پروان چڑھتی ہے تو اس کے اثرات بھی حرام ہی مرتب ہوتے ہیں، اور رزق حلال کے اثرات بھی پاکیزہ ہی مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ تو بڑا نازک سا مسئلہ ہے، اور اس کا تقویٰ بھارت یہ نہیں ہے اسی کو سمجھے بھی کہ آپ نماز پڑھ لے، تسبیح پھیر لے اور اس کے بعد جناب اللہ 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 کر لے اور یہ جو بڑا نیک آدمی ہے۔ نہیں، اس عملی زندگی کے ساتھ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی انسان کو نہایت حزم و احتیاط برتنی چاہیے اور حرام کے شائبے تک کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی بات کے اندر ایک اور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کے تقاضے کے ساتھ بعض حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور بعض حلال اشیاء اور مباح چیزوں سے بھی احتیاط کے طور پر بچنا پڑتا ہے۔ یعنی جہاں پاکیزہ اور مباح چیز ہو لیکن شک و شبہ پیدا ہو جائے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس شبہ والی چیز کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ، اور محدثین کرام اور سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں ان کو یہ شبہ ہوتا کہ یہ مال حرام ہمارے سامنے، یعنی حرام کی امیزش ہے، کسی آدمی کی کمائیوں سے شک ہوتا کہ ممکن ہے حلال کے ساتھ حرام کی بھی امیزش ہے، تو وہ اگر چیزوں کو کھانے پینے کی پیش کی جاتی تو وہ کہہ دیتے ہمارا روزہ، یعنی ہم ان چیزوں کے کھانے سے رکے ہوئے، ہمیں ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا، یعنی روزہ کہہ کر گویا کہ یہ چیزیں ہمیں زبان تک لانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ انداز کہ ایک لقمہ تک جس میں شک پڑ گیا اس وقت تک اطمینان اور چین کا سانس نہیں لیا جب تک اسے کہہ کر کے اگل نہیں دیا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر جاتے جاتے عرض کرتا ہوں
کا شکار ہے، اپنے رزق کے حلال اور حرام میں تمیز اور فرق، یہ ایک بہت بڑی بے احتیاطی کا شکار ہے۔ اور الا ماشاء اللہ وگرنہ عمومی ہمارا معاشرہ بڑے چھوٹے عالم جاہل نیک اس بد احتیاطی کا شکار ہے اور اس کے اثرات بھی ہمارے سامنے۔ تو جناب صدیق اکبر نے اپنے عمل سے یہ سمجھایا اور اس عمل سے تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال قائم فرق اور فکر خدا، فکر آخرت، اللہ کا ڈر اور پھر اپنے اعمال کے اندر توازن۔ جناب صدیق کی بات آئی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنی رعایا کے ضرورت مندوں کے لیے بیت المال میں سے کچھ سامان نکالا اور بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور چل پڑے۔ امیر المومنین ہے، امیر المومنین چل پڑے۔ غلام عرض کرتا آتا، آپ نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ ایسے کریں، میں آپ کا غلام، نوکر، خادم ہوں، آپ میرے آقا بھی ہیں اور پوری سلطنت اسلامیہ کے امیر اور فرمانروا، یہ بوجھ مجھے دے دے، میں اٹھا۔ امیر المومنین نے بڑا سادہ سا جواب دیا کہ آپ میرا بوجھ اٹھانے کا عاد کرتے ہو اور مجھ سے یہ بوجھ اٹھانے کے لیے اصرار کرتے ہو، اے میرے بھائی بتاؤ قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے؟ کہ قیامت کے دن کے بوجھ اٹھانے کی ہمیں فکر ہو جائے نا تو پھر ہمارا قبلہ درست ہو سکتا ہے۔ نہ ہمیں قیامت یاد، نہ قیامت کے بوجھ اٹھانے کی فکر۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا کے اندر جیسے بھی ہے اپنا شملہ اونچا کرو، اپنی ناک لمبی کرو، اپنی عزت و آبرو، اپنا وقار بڑھاؤ، آخرت میں دیکھی جائے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کو سامنے رکھا۔ اور کیا یہ بات ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پانی کا مشکیزہ بھرے، اپنی کمر پر اس مشکیزے کو اٹھائے، لوگوں کے غریبوں کے گھروں میں پانی بھر رہے، امیر المومنین کی حیثیت سے مشکیزہ کمر پہ لادے پانی بھر رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ کیا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا طاغوت کی بڑی بڑی سلطنتوں کے سفیر اور امیر حکمران اور بادشاہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ عمر کے سامنے گیدڑ بن کے بیٹھتے ہیں۔ اس وقت ان کی بے کسی قابل دید ہوتی ہے، وہ میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے امیر، سفیر، بادشاہ، فرمانروا ان کے نمائندے، مجھے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ عمر، اللہ نے تیرے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو آ کر کے گیدڑوں کی طرح تیرے قدموں میں بٹھا دیا۔ فرمایا عمر، اس احساس برتری کو مٹانے کے لیے کہ کہیں عمر یہ نہ سمجھے کہ عمر تو بڑا آدمی ہے، میں اپنے آپ کو اس مجاہدے میں ڈال کر غریبوں کا پانی بھر کر یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں کہ عمر تو طاغوت کے لیے تو بڑا ہوگا لیکن اللہ کے لیے اور اس کے بندوں کے لیے اب بھی ان کا خادم ہے۔ جب سوچ، فکر اتنی ستھری، نکھری، پاکیزہ، عمدہ ہو جائے تو پھر معاشروں میں اللہ کے خوف اور تقویٰ کے ثمرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور حضور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی مثالیں اس انداز سے اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں کہ لوگوں، اگر تقویٰ کا حقیقی مفہوم اور حقیقی تصور سمجھنا چاہتے ہو، صاحب تقویٰ بننا چاہتے ہو، تو فاروق اعظم کے دور کی بچیوں کے عمل کو سامنے رکھو۔ مشہور واقعہ ہے کہ رات کو پہرا دے رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے رعایا کی خبر گیری کے لیے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ، اور فاروق
لیکن رویا کرتے کہ اللہ تو نے عمر کے ناتواں کندھوں پہ بڑا بھاری بوجھ رکھا، اگر میرے دور حکومت میں ایک جانور بھی پیاس سے مر گیا تو اس کی بات پرس مجھ سے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کتنی عظیم سلطنت کے انتہائی بھاری پر کم فرائض سر انجام دینے والے، لیکن راتوں کو پھر بھی نیند نہیں آتی، بے چین اور بے قرار اور مضطرب ہو کر نکل جاتے ہیں، گلی اور بازاروں میں گھومتے ہیں کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی نہ حق ستایا نہ جائے۔ اگر کوئی مظلوم ہے، اگر کوئی مجبور ہے، اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہے تو فاروق اس کی مدد کے لیے سب سے پہلے آگے آگے۔ نعرے، باتیں، تقریریں، دعوے، وعدے، منشور یہ بہت ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں انقلاب اس وقت آتا ہے کہ جب چہروں کے بجائے نظام کے اندر تبدیلی آئے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی کہ نظام نہیں بدلا، چہرے بدل رہے، ایک سے بڑھ کر وعدے کرنے والے، سبز بات دکھانے والے، لیکن جب آتے ہیں تو سوائے عوام کو عدم تحفظ کے، بے اطمینانی کے، بھوک کے، افلاس کے، ظلم کے، زیادتی کے سوا اور کچھ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور قوم کا حال یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ نمازیں معاف کرانے گئے تھے، روزے بھی گلے میں پڑ گئے۔ یہ قوم اسلامی نظام کے پیچھے جاتی ہے، لیکن اور بدقسمتیاں اسلام کے بجائے اس قوم کے حصے میں آ رہی، اور کچھ دے نہ دے، عدم تحفظ، بے اطمینانی اور کمر توڑ کرانی اور مہنگائی کے تحائف حکمران عوام کو دینا۔ وجہ یہ ہے کہ نظام نہیں بدلتا، چہرے بدلتے، چہروں کے بدلنے سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی، نظام کی تبدیلی سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ اور نظام کون سا نظام؟ وہی نظام جو نظام محمد رسول اللہ کا نظام ہے اور جو دور خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ یہ خلیفہ راشد دور خلافت راشدہ راتوں کو پہرا دیتے، خبرگیری کے لیے گھوم پھر رہے، ایک دروازے کے پاس سے گزرے، چراغ روشن تھا، سحری کا وقت تھا، گھر سے آواز آئی، آوازیں سنائی دی، امیر المومنین رک گئے۔ اس وقت ان کے گھر کا چراغ روشن ہے، گھر والے جاگ رہے، نہ جانے ان کو کیا تکلیف ہے، آپ رکے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بیٹیا ایسے کرو، دودھ تیار ہے اور دودھ میں کچھ پانی ملا دو تاکہ یہ پانی بھی دودھ کے بھاؤ بک جائے اور ہماری کم آمدن میں کچھ اضافہ ہو۔ بیٹی ماں کو کہہ رہے کہ ماں یہ کیا کہہ رہی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ امیر المومنین فاروق اعظم کا دور حکومت ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو ہماری چمڑی اتار دے۔ میں ایسے نہیں کر سکتی۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھیے ذرا بات، میں اور آپ ذرا اس بات پہ آتے ہوئے اپنے گلے بانوں میں جھانکیں، اپنے نمازوں کو، روزوں کو، اپنی تسبیحوں کو، اپنی قراتوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی عبادتوں کو، ریاستوں کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے عمل و کردار کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں۔ بیٹی کہتی اماں نہیں، امیر المومنین فاروق کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی کون سا فاروق دیکھ رہا امیر المومنین فاروق کو کیا پتا، اسے کیا پتا، اس سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اس کو پتا نہیں ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اگر فاروق
تو فاروق کے رب کی سزا سے کون بچائے؟ دوستو یہ ہے تقویٰ کہ ظاہر و باطن میں اللہ کے عقاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں بچاؤ کہ جو عمل اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، اور جو عمل اخلاقی نقطۂ نظر سے معیوب ہو، شرعی نقطۂ نظر سے معیوب ہو، اللہ کی معصیت اور رسول اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو۔ یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب ضمیر زندہ ہو، ایمان کی رمق موجود، جب اس 2.5 من کی لاش میں ضمیر مر جائے، ایمان ناپید ہو جائے اور انسان شکر بے محال کی طرح جو چاہے کرے، تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی پیشی ہو۔ اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا ہوا۔ ہما شما میری یا آپ کی یا بڑے سے بڑے آدمی کی کیا حیثیت خاندان نبوت کے مقابلے؟ خاندان نبوت آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، ان کی عظمت اور رفعت اور مقام کے کیا کہنے کہ جن کی عظمتوں اور رفعتوں پر آسمان کے ملائکہ بھی رشک کرتے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ قربان اور صدقے جائے۔ آپ فرماتے ہیں یا معاشر القریش، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، اے میری قوم، اے میری برادری، اے میرا کنبہ اور قبیلہ، یا بنی عبد المطلب، اے میرے دادا کی اولاد، یا عباس، یا صفیہ، یا فاطمہ۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم شخصیات! عباس رضی اللہ عنہ، عم رسول، عمت رسول حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اور پھر جنتی عورتوں کی سردار، جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کو خطاب کر کے حضرت فرماتے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میری برادری والوں، میرے خاندان والوں، میرے کنبے اور قبیلے والوں، میرے دادا کی اولاد، کان کھول کے سنو، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں تمہیں نہیں چھڑا سکوں، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چچا عباس، آپ بھی سن لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی صفیہ، آپ بھی سن لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی سلینی ما شئت من مالی، دنیا میں میرے گھر سے، میرے مال سے، میرے اثاثے سے، میرے اسباب سے جو لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی بارگاہ میں جب تیری پیشی ہوگی تو وہاں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں۔ مانا کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ نے بھی فرمایا تھا انذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے قرابت داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو میرے عذاب سے ڈرائے، میری بارگاہ کی پیشی سے ڈرائے، ان کے اندر میرا خوف پیدا کرے اور ان کو احساس دلائے کہ برائیوں سے بچو اور نیک اعمال کرو تاکہ قیامت کے دن تمہاری سرخروئی ہو سکے۔ کہ یہ ذہن میں کہ جی ہمیں کیا عمل کی ضرورت ہے، ہمارا نسب بڑا اعلیٰ ہے، ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، لہذا ہم جو چاہیں کریں، جس طرح ہمارے ہاں یہ بات قدم دل و دماغ سے نکال دے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس حسب و نسب کی بلندی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر نیک اعمال کے ساتھ
نفسی کی آواز آیا۔ مقام شفاعت کبریٰ حضرت محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ معاشر کے میدان میں اللہ آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام دے گا، لیکن یاد رکھے حضرت نے بھی فرمایا کہ میں اسی کے لیے شفاعت کروں گا جس کے لیے اللہ مجھے اجازت دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء خلیل الرحمن اپنے باپ کے لیے لب کشائی کریں گے، لیکن اللہ کہے گا خلیل خبردار یہ مشرک تھا، اور مشرک کے لیے بات مت کیجیے گا۔ میں آج کے دن باوجود اس کے کہ آپ میرے خلیل ہیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ مشرک کے بارے میں بات کریں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی سفارش کرے؟ ہاں سفارش اسی کی ہوگی جس کے لیے اللہ کا اذن ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ کی شفاعت، آپ کی سفارش، آپ شافع ہیں معاشر کے، برحق ہے، لیکن حضرت کی شفاعت بھی اذن الہی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے آپ کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا۔ سورہ یونس کے یہ الفاظ ہیں 11ویں پارے کے کہ اے محبوب قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے حبیب آپ کہیے لوگوں لا املک لنفسی، تمہاری بات تو دور کی ہے، میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں، میں اپنے نفس پر بھی اختیار نہیں رکھتا، نفع ولا ضرا، نہ ہی نفع کا نہ ہی نقصان، الا ما شاء اللہ، میرے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہی۔ یہ اللہ کی توحید کا وہ پاکیزہ سبق جو اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے بواقع طور بیان کروایا کہ قل لا املک لنفسی۔ اے محبوب تمام ترسمتوں اور رفتوں کے باوجود ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتار دیں، لوگوں تمہارے نفع نقصان کی بات تو الگ ہے، میں تو اپنے نفع نقصان پر بھی اختیار نہیں، میرے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور اسی لیے حضرت یہ دعا بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ نفع بھی تیرے اختیار میں، نقصان بھی تیرے اختیار میں، روکنا بھی تیرے اختیار میں، اور عطا کرنا بھی تیرے اختیار میں۔ جسے تو دے اللہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو آپ نے اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنے قرابت داروں کو، اپنے پیاروں کو مخاطب کر کے یہ سبق دیا، اور یہی سبق پھر گھر سے باہر نکل کر خیال کرنا تقویٰ اور پرہیزگاری کی مدد سے ادھر ادھر نہ دینا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یا فتقوا، لوگوں مجھے سے ڈرو، میرا اور میرا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو۔ حدیث پاک میں ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کرتا، باپ اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کرتا۔ امام الہدیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا نبی اللہ، میں اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کر رہا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیں۔ فرمایا اور بھی بیٹے ہیں اور بھی اولاد ہے؟ عرض کی آقا ہے۔ فرمایا سبھی کو دے رہے ہو یا اس ایک کو ہی دے رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس ایک کو ہی دے رہا، باقیوں کو نہیں دے رہا، اس ایک کو ہی دے رہا۔ فرمایا ظلم پہ محمد کو گواہ بناتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہ بھی تقویٰ ہے۔ مسجد کی نمازیں ہی تقویٰ نہیں، گھر کی چار دیواری میں بیویوں میں عدل و انصاف،
اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شر اور عناد میں آ کر خدا خوفی سے ادھر ادھر ہو جائے، ذاتی کسی کے ساتھ رنجش ہے، دشمنی ہے، یا کسی سے طبیعت نالا ہے، تو تم اس کے بارے میں وہ بات کہو جو خدا خوفی سے ہٹ کر۔ خبردار، کسی کی دشمنی، کسی کی مخالفت، کسی کے ساتھ تمہاری ٹسل تمہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹائے، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح جگر پہ چلاؤ۔ رمضان کی تربیت اور عملی زندگی میں یہ سب تقاضے ہم سے پورے کرنے کی، یوں سمجھیے کہ جستجو اور اپیل کر رہی ہے کہ اللہ والو اب عملی زندگی میں بھی اپنے معاملات کو صحیح رکھو، اللہ کی خوشنودی کو پیش نگاہ رکھو، اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو صحیح رکھو۔ اور مجھے اور آپ اپنی موت، اپنی قبر یاد کرتے ہوئے اس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جب ہمارا وقت آخر آئے نا، کون سا وقت ہے اور آخر وقت کون سا ہے؟ موت کا موت۔ جب موت کا وقت آئے نا، اللہ کرے ہم اس انداز سے دنیا سے جائیں کہ جب وہ فرشتہ ہمارے اس جسم سے روح کو نکالے تو یہ انداز ہو کہ وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، اللہ ہمیں وقت آخر پہ ایسی بشارتیں عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنا دے کہ ہم اس انداز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹ آیا تھا، اب لوٹنے کا وقت، لوٹ چل، اب چلے۔ کہاں چلے؟ فرشتہ کہے الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی رضاؤں کی طرف، اپنے رب کی خوشنودیوں کی طرف۔ اور ادھر سے آواز ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جس نبی نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، جس نبی نے نفس مطمئنہ کے لیے یہ بشارتیں دی، وہ نبی شان والا کہ جس کے لیے رب نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے حبیب، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیا، ہم نے آپ کو مغفور بنا دیا۔ معصوم عن الخطا، بلکہ خطاؤں کے تصور سے بھی پاک نبی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی راتوں کی رازداں فرماتی ہے کہ میرے نبی جب رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اللہ کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھتے تو میرے پاس
تمام تر عظمتوں اور رفتوں کے باوجود رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اپنی امت کو بیداری کی تعلیم دے رہے ہیں کہ خواب غفلت میں مدہوش ہو کر سونے والوں، کبھی جاگ کر کے اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بھی یاد کر لیا کرو، اور کبھی اللہ کی عدالت اور اللہ کی بارگاہ کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اور قرآن بھی ہمیں یہ فکر عطا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جایا کرو، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہوشیار اور بیدار رکھو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے ہر آدمی، نگاہ ڈالے ہر انسان اپنے نامہ اعمال پر، اپنے صحیفہ اعمال پر، اپنے اعمال اور اپنے کردار کے رجسٹر پر نگاہ ڈالے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں، بھلا اس نے نیکیاں بھیجی یا برائیاں بھیجی، اللہ کا ذکر بھیجا یا بخل بخیلی اور چغلی اور حسد بھیجا، اللہ کی اطاعت و نافرمانی بھیجی یا اللہ کی معصیت اور نافرمانی بھیجی، کون سے عمل اس نے کل قیامت کے دن کے لیے بھیجے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھا کرو ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خیال کرنا مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھلا بیٹھے، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ جنہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو اس وبال میں ڈالا کہ وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے، انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان، اللہ کے باغی، جنہوں نے تقوی اور طہارت کو چھوڑا اور جنہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو اس وبال میں ڈالا کہ اب انہیں اپنا آپ ہی ہوش نہ رہا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اے لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن میں تم نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے، اللہ کی عدالت میں تم بھی، تمہارے اعمال بھی، تمہارا کردار بھی پہلے سے موجود ہوگا، اور پھر ہر شخص کو اللہ اس کے اعمال کی مناسبت سے سزا اور جزا دے گا۔ اس لیے اللہ والوں اس دن کی فکر کرو اور آج سے ہی یہ غور کرو کہ ہم نے کن انداز اور کن حالات میں اپنی زندگی گزاری، اور کس حساب کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے سرخرو ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کے ایک اور انداز کو بھی قرآن میں ذکر کیا، فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت میں زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور انہوں نے آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی سے ہی دل لگایا اور دنیا کے ساتھ اتنی محبت کی کہ وہ اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کو بھول گئے، دنیا سے دل لگا بیٹھے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ اللہ نے دوزخ بنایا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آ گیا،
ہوگی تو کیا جواب دوں گا، کیا حساب دوں گا؟ اللہ نے پوچھا میرے بندے میں نے اپنا نائب بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا تھا، بتا دنیا میں کیا کرتا رہا، تو کیا جواب دوں؟ جس کے دل میں یہ احساس سے ذمہ داری پیدا ہو، پھر اللہ کا ڈر اور خوشنودی پیش نگاہ رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہش اور نفس کے پیچھے نہیں چلتا کہ اسے خواہش بھٹکاتی ہے، اس کا نفس سے برگشتہ کرتا بیٹھ جائے برگشتہ ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ اپنا قبلہ درست رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نہیں کرتا۔ فرمایا جو شخص اللہ سے ڈر گیا اور خواہش کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا اپنے آپ کو مطیع بنا لیا، اپنی خواہش کو اس نے پامال کر دیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ آدمی ہے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کو پیش نگاہ رکھتا ہے اور اپنی خواہش کو پسے پش ڈال دیتا ہے، فرمایا اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول اور خود اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، رسول اللہ اپنے امتیوں کو، قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خیال کرو یہ دنیا کی زندگی عارضی چند روزہ زندگی ہے، بالآخر تم نے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنا ہے، آخری سفر کی طرف کوچ کرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ نہ یہ دنیا نہ دنیا کی یہ عیش و عشرت نہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ اس دنیا کی زندگی میں اعتدال کے ساتھ، متوازن انداز کے ساتھ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو، اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات کو اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے سر انجام دو اور اس طرح زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگی کا خاتمہ بھی بہتر ہو اور خود تمہارا انجام بھی بخیر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس بات کی فکر کی، اپنی آخرت کی، اپنی نجات کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ کسی صاحب دل نے کہا ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر ذی روح نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کا آنا اس کے جانے کی ابتدا ہے، اور اگر کسی نے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا یا کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لائق اور قابل تھا تو وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ذات تھی، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، انک میت وانہم میتون، اس قانون الہی کے تحت آپ بھی اس دنیا میں آئے اور 63 برس کی پاک زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اب اس کے بعد کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر ہم اپنی عملی اور مشاہداتی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہمارے پیارے احباب، بھائی، دوست، ساتھی، بزرگ، مائیں، بچے، جن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں۔ موت اور قبر ایک ایسی حقیقت ہے، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بدنصیب داعیہ ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن موت سے ان کو بھی انکار کی جرأت اور جسارت ہے کہ وہ بھی کہہ سکیں موت ہے۔ اللہ کے منکر بھی موت کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ بھائی ہم سب نے آنا ہے، آئے ہیں اس دنیا میں اور جانے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہمارے بعد بھی جو آنے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے، وہ بھی جانے والے ہیں۔
یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے، تاکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے بھی بڑی شان سے ہیں اور جاتے بھی ایک زمانے کو سوگوار کر کے، وہ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں ایک ملت اور ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ ان سے وہ کام لیتا ہے کہ جو کام برسوں نہیں بلکہ صدیوں تک یاد بھی رکھا جاتا ہے، اس کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں، اور صدقہ جاریہ کا یہ سلسلہ بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ ان کے وجود کو اللہ خیر و برکت کا سبب بناتا ہے، ان کی ذات کو، ان کی زبان کو، ان کی سوچ کو اللہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا سبب بناتا ہے۔ یقیناً موت العالم، عالم کی موت ایک زمانے کی موت، اس مقولے کا اطلاق بھی ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور اب تو قحط الرجال کا دور ہے، اللہ کی شان ہے کہ اچھے لوگ چن چن کے اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے، اور علماء میں بالخصوص علماء حق میں صفوں کی صفیں خالی ہو رہی ہیں، اس طرح کے جیسے گروہ در گروہ ہم سے روٹ کر اپنے رب کی طرف رخصت ہو رہی ہے۔ بد نصیبی ہے اہل علم کا اٹھ جانا۔ احادیث میں آتا ہے ایسے لوگوں کی دنیا سے رخصتی پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، پرندے بھی روتے ہیں، اللہ کی مخلوق روتی ہے کہ اللہ یہ وجود خیر و برکت کا سبب تھا کہ جسے تو نے دنیا سے اٹھا لیا، اور ایسے ہی وجود اللہ کی رحمت کا سبب ہوتے ہیں اور اللہ کے عذابوں کے ٹلنے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخصیت حضرت مولانا پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری کی تھی رحمہ اللہ، جو گزشتہ دنوں اس دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ یقین جانیے حافظ صاحب انسان تو تھے، اور انسانی لحاظ سے انسانی فطرت کی کمزوریاں بھی ان کے اندر تھیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر جو خوبیاں مجتمع کی ہیں، یقیناً اس دور میں وہ خوبیاں شاید ہی ڈھونڈنے سے اور تلاش کرنے سے مل سکیں۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں اللہ نے ہم سے ناراض ہو کر ایک بہت بڑی نعمت کو ہم سے اپنے پاس واپس لوٹا لیا۔ دعا ہے رب العزت ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ اپنے دین متین کی خدمت کے لیے اور ایسے لوگوں کو آگے لائے کہ اس کا یہ کام چلتا رہے اور ہدایت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ حافظ صاحب کی جدائی، رخصتی اور وفات سے اتنا دل و دماغ پہ بوجھ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا ہمارا نہایت گراں قدر قیمتی خزانہ ہم سے گم ہو گیا ہے کہ جس کے اب ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ لیکن پھر بھی جب اپنے عقیدہ توحید پہ نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا کہ جس میں ہر کام میں ہمیں تیری رضا ہی مطلوب و مقصود ہے۔ تو اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، دعا گو ہیں اللہ دین کو، جماعت کو، مسلک حق کو، اور خاص کر سرزمین بہاولپور کو اللہ حافظ صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الفاظ نہیں کہ جن الفاظ
کو حافظ صاحب کی ذات پر منطبق کر کے ان کی عظمتوں اور ان کی محنتوں اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بہرحال ہم اپنے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس مرد مجاہد کے خدمات اسلام کو قبول فرما اور اس کو اپنے مقربین میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما اور اس کو اپنے محبوب پیغمبر کے دین کی خدمت کے صلے میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یہ لوگ پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ دینی شوکت کے ساتھ دنیا میں رخصت ہوئے۔ پتہ نہیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرمائے اور اللہ ہمیں دنیا اور عاقبت کی سرخروئی اور نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد حضرت حافظ صاحب کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، کیونکہ اکثر احباب کو علم نہیں تھا، وہ شریک نہیں ہو سکے، اس لیے انشاءاللہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ دوسری بات، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ نئے تعلیمی سال کے آغاز میں جامعہ کے تمام شعبہ جات کے داخلے شروع ہیں اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو۔ وہ حضرات کے جو دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں، وہ فی الفور آج اور کل میں ہی یہ کام کر لیں۔ کل سے انشاءاللہ تمام شعبہ جات کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوگا، شعبہ درس نظامی کا بھی، تحفیظ کے تمام شعبوں کا، اور اسی طرح کل سے انشاءاللہ یہاں مغرب کے بعد شام کی جو تفسیر کلاس ہوتی ہے اس کا بھی باقاعدہ سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ تمام دوست بھائی ساتھی طلباء عزیز اپنے اپنے شعبہ جات میں پوری دلچسپی کے ساتھ اپنی تعلیمی سلسلے کا آغاز کریں۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کتاب و سنت کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے نفع اور نجات کا سبب بنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين